کا، زمینوں کا، اور یہ سیمپل نمونے کے بغیر جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے، میسج پہنچانے کے لیے، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ فرشتے پروں والے ہیں، یعنی دو دو پروں والے بھی ہیں اور تین تین پروں والے بھی ہیں اور چار چار پروں والے بھی فرشتے ہیں، اور سید الملائکہ اس کے حضرت جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، جس طرح حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کر سکتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے خلق میں، تخلیق میں، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت، طاقت رکھنے والا ہے، ہر اس کام کے کر سکنے پر اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے کوئی رحمت، کوئی اللہ شفقت، پیار، مہربانیاں، نفع یہ عطا فرمانا چاہیں، فلا ممسک لہا، تو اس کے لیے کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، جو اللہ روک دے کسی کی آسانی، رزق اور تندرستی اور اس کے سارے جتنے ہیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے روک لینے کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا، چھوڑنے والا یا دینے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہمیشہ غالب رہنے والا، عزیز ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کے انعامات و نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ فرمائی ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمینوں میں رزق دے سکتا ہو، کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بھٹکائے جاتے ہو، کہاں تم بہکائے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کا کہنا، آپ کی دعوت نہ مانیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے تھے رسول جو آپ سے پہلے آئے۔ انبیاء رسول جب دعوت پیش کرتے رہے تو لوگ اس کا انکار بھی کرتے رہے اور پیغمبروں کو جھوٹا بھی کہتے رہے، معاذ اللہ، یعنی اس دعوت میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں، لوٹائے جائیں گے، یعنی دی اینڈ جو ہوگا وہ اللہ کا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سب دنیا شامل ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں نہ دھوکہ دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں نہ دھوکہ دے اللہ کے معاملات میں دھوکے باز جو ہے، دھوکہ دینے والا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، بس اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، اس کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں آگ والوں میں سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے اچھے کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور بڑا اجر بھی اللہ سے ملے گا، اس کے ہاں بڑا اجر بھی ہوگا۔ حضرات، سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ مکی زمانہ ہے اور مخاطبین کافر ہیں، مشرک ہیں، معاندین ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ پہ وہ امین اور صادق کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا امانت دار جانتے ہیں کہ ایک طرف آپ کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ اپنے زیورات اور اپنے پیسے رقم سلسلے امانت کے طور پر رسول پاک کے گھر رکھی ہوئی۔ ان حالات میں یہ صورت نازل فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے جس طرح کام ہے، ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ وہ حوالے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرنے میں پورا غلبہ، پوری قوت، پوری طاقت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ بلکہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کوئی ارادہ فرماتے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہاں لیبر منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فرمان جاری کرتے کام ہو جاتا۔ اللہ نے جب کبھی، میں کل بھی شاید عرض کر رہا تھا، اپنا تعارف جو کروایا ہے تو یہاں سے شروع کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ 7 آسمان بغیر عمد ترونہا، جس کے نیچے پلر کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں، اور پہلے زمین اور آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے، پھر دوسرے کا اور تیسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ستونوں کے بغیر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور فرمایا ما دامت السماوات والارض، جب تک رب چاہے گا یہ قائم رہیں گے۔ جب اللہ ان کو ختم کریں گے تو فرمایا آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ ساری کہکشائیں اور نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ اور زمین کا نظام یہ ہے، زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ تو یہ طامۃ الکبریٰ، بڑا ہنگامہ جو قیامت شروع ہوگی، تو اس میں سارے تصورات اللہ نے پیش کروائے ہیں۔ یہ ذہن رکھ کر ہم نے اس صورت کو پڑھنا ہے کہ مخاطبین کون ہیں، کیا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ اس میں بات بہت تھوڑی سی آگے نکل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ خوبصورت ڈنڈا بڑا خوبصورت ہے، حاجی صاحب کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، یہ موبائل بڑا شاندار ہے، یہ فلانی گھڑی بڑی شاندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی جمیل ہے، عمدہ ہے۔ تو جب بات آگے بڑھے گی تو اس کو بنایا کس نے ہے، وہ بنانے والا کون ہے، وہ کاریگر کون ہے، اور کاریگر کو عقل اور سمجھ دینے والا کون ہے، تو اینڈ یہی ہوگا کہ ساری تعریف رب العالمین کے کھاتے میں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مشیت، اللہ کی توفیق، اللہ کی دین جس کو کہا جا سکتا ہے، اس بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا 7 آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا جو ہے، بنانے والا ہے، تمام تعریفات اس کے لیے ہے۔ آسمان زمین و ما بینہما، کیا چیزیں ذرا غور فرمائیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے پیغمبر بنا کر، میسج پہنچانے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ پھر آگے اشارہ کر دیا کہ فرشتوں میں اولی اجنحہ، پروں والے ہیں، اور مثنی و ثلاثہ و رباع کا اشارہ کیا، 2 پروں والے بھی ہیں، بعض فرشتے 3 پروں والے بھی ہیں، بعض فرشتے 4 پروں والے بھی ہیں، اسی طرح کو 5 7 10 پروں والے ہوں گے، وہ 20 30 100 والے ہوں گے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، فرشتے پرواز کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی یزید فی الخلق ما یشاء، اس کا کئی مطلب ہے۔ یزید فی الخلق، تخلیق میں اللہ جتنی بڑھوری یا زیادہ کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، سارے انسان ہی ہیں، کسی کا قد کتنا ہے، دوسرے کا قد کتنا ہے، چوتھے کا قد کتنا ہے، کوئی باریک ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کسی کی وجاہت ہے، کسی کی بدصورتی ہے، کسی کی خوبصورتی ہے۔ ایک تو یہ اشارہ ہے، قد و قامت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں کسی کو بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ جس طرح فرشتے ہیں 2 3 پروں والے، 4 پروں والے، ایک یہ سلسلہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی تعداد اللہ جتنی چاہے بڑھا سکتا ہے، اور بھی کم کر سکتا ہے۔ چونٹیاں کتنی ہیں، مور کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، یہ ان کی تعداد میں اللہ جتنی چاہے خلق
ایک جگہ قرآن میں اشارہ ہے کہ آسمان و زمین آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ چاہے تو اتنے اور کئی آسمان و زمین اللہ بنا سکتے ہیں۔ جس طرح محققین فلکیات نے کہا ہے کہ یہ کہکشائیں، یہ سیارے جو ہمیں چاند اور سورج بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ان سے کروڑوں ہاں بڑے اور کئی سیارے آسمان کے اندر موجود ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن محققین فلکیات والے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، دنیا فرمان جاری کر کے اشارہ کر دیا ہے، آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، اس کے اندر ستارے ہم نے فٹ کر دیے، کہکشائیں لگائی ہیں، اور اس میں زحل، مشتری، سارے قطب تارہ وغیرہ سارے اللہ نے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یزید فی الخلق ما، جتنا اللہ چاہے۔ اب دیکھو نا، 2 ڈھائی 3 فٹ والے بندے بھی ہیں، 4 فٹ والے، 5 والے، 6 والے، 7 والے، کسی کا کوئی قد ہے، کسی کا کوئی رنگت ہے، کسی کی کوئی رنگت ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز فرمائی ہے، ان کی تعداد اللہ کتنی بڑھا دیں گے، جس طرح میں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر ہم بنانا چاہیں تو اپنی تخلیق میں اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی زاویے میں قد و قامت کی بات ہو تب بھی، تعداد کی بات ہو تب بھی، اس کے ڈیزائنر کی بات ہو تب بھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں، کوئی پیدائشی طور پہ دونوں بازو نہیں ہے، کسی کے پیدائشی طور پہ ایک ٹانگ نہیں ہے، کوئی پیدائشی طور پہ 2 سروں والے ہیں۔ یہ سارے سلسلے بنا کے مخلقت بغیر مخلقہ فرما کے، کامل الخلقت بھی ناقص الخلقت بھی اللہ تعالیٰ بنواتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں اس کو آرام، سکون ملتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، نفع ملتے ہیں، تجارت کے اندر کامیابیاں، مال و دولت، منصب ملتا ہے، عزت و شرف ملتا ہے۔ تو فرمایا کوئی اگر حسد بغض کرتا ہے تو فلا ممسک لها، اس کے لیے کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی نہیں روک سکتا، دینا چاہے تو عطا تو کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اس کے بعد اس کو کوئی اولاد دینے والا۔ جس طرح کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، تو کل موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت احباب کم آئے تھے، ہم بات کر رہے تھے جناب شعیب علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دی ہیں، بیٹی کوئی نہیں دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے فوت کر دیے ہیں، بیٹیاں جوان ہوئی ہیں۔ جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ خالدت بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہیں دی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جو کچھ چاہے کرتا رہے، دم کرائے، وہ انجیکشن لگوائے، دوائیاں کرے، علاج کرائے، آپریشن کروائے، تو رب العالمین چاہے تو اس کے بغیر دے دے۔ صحراؤں میں رہنے والے کتنے آپریشن کرواتے ہیں، کتنی محتاط ان کی غذا اور خوراک اور ان کا لباس ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پر غور کریں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ سانس، اس کا دمے والے مریضوں سے جا کے پوچھو، یہ سانس کی کتنی قیمت ہے، اللہ معاف کر دے۔ جب وہ کیا ہوتی ہے آکسیجن، وہ آکسیجن جب لگائی جاتی ہے کسی مریض کو تو اس کی قیمت اور اس کے سلسلے اور وہ مشینری اور ان کا سارا نظام، اور وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے کتنے روپے دینے پڑتے، فرمایا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اشارہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں اور کوئی نعمتیں نظر نہیں آتے، اپنے وجود کو تو دیکھو، تمہارے وجود کے اندر ہم نے ہزاروں نعمتیں بنائی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سماعت کا نظام، آنکھوں کا نظام، زبان کا سلسلہ، یہ ساری شریانیں اور سوچ اور سمجھ اور فکر۔ زبان ایک ایسی گوشت کی بوٹی ہے کہ ذائقے بھی بتائے گی اور بول کے بھی بتائے گی، بڑا کڑوا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا مزیدار ہے، اور بڑا سواد ہے آج، یہ زبان بول کے بتائے گی۔ تو ہے کیا؟ گوشت کی بوٹی ہے۔ اس سسٹم فٹ کرنے والا کون ہے؟
آنکھوں کے اندر کتنی لاتعداد تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت بنوائی ہے. ایک ڈینمو چھوٹی ساری ادھر فٹ کی ہوئی ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں آنکھوں میں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ گندل سلب پانی ہے، نمکین پانی آنکھوں میں، لیکن کیسا نسٹ. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اور لوگوں اللہ کے نامات، اللہ کی نعمتیں، صرف نعمتیں، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھی اولاد ہی نہیں، تیرا سارا وجود، تیرا نقشہ، تیری آنکھیں، تیری سماعت. لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام، فرمایا یہ تو مال مویشیوں کی طرح ہے. مال مویشی اگر سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے چارہ دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس ساری زندگی نہیں پتہ چلا ہمارا رزاق کون ہے، مالک کون ہے، ہمارا الہ کون ہے. ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد. حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ قرآن مجید کے اندر ایک دفعہ اللہ نے پوچھا ہے ارونی ماذا خلقوا، جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود، مشکل کشا، حاجر باز سمجھتے ہو تو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے. کوئی شے کا نام لو نا، یہ چیز کو، پھل کو، فروٹ کو، فلانے پرند چرند کوئی شے بنائی ہو. تو فرمایا یرزقکم من السماء، ہے کو اللہ کے علاوہ جو آسمانوں زمینوں سے رزق نکالتا ہو. حضرات یہ نظام، اللہ اکبر، زمین سے اگنے والے پودے، زمین سے اگنے والے پھل، بیلیں، سبزیات، یہ سارے سلسلے فرمایا کون کرتا ہے؟ ہزاروں تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بنا. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، یہی سارے کام ایک ہی کرتا ہے. اور تعجب کیا مشرکین نے، کہنے لگے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا سارے کام ایک الہ ہی کرے گا، باقی سارے فارغ ہیں؟ فرمایا ایک ہی کرے گا. کیوں؟ بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ نظام. پھر ارشاد ہوتا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکائے جاتے ہو، کہاں گمراہ کیے جاتے ہو، کہاں پھسلائے جاتے ہو، بہکائے جاتے ہو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، نبی محترم صلی اللہ، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، معاذ اللہ، تکذیب سے مراد ہے جو آپ کا اعلان ہے، جو آپ کی دعوت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اگر آپ کی دعوت کی تکذیب کریں، نہ مانیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تیرے سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ لوگوں نے ایسے کیا. اور جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جناب نوح علیہ السلام کی بات سننا پسند نہیں کرتے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، تو کرتے کیا ہیں، کپڑے کو ڈال لیتے ہیں تاکہ جناب نوح کی شکل بھی نظر نہ آئے. کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، اس کی آواز کانوں میں نہ پڑے. لیکن جناب نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے درخواست پیش کی، اس کے اندر جو انہوں نے تبصرہ و تذکرہ کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات قوم کو سمجھایا ہے، میں نے جتنا سمجھایا ہے، جتنا قریب کرنے کی کوشش کی ہے، وہی بات ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. جتنا قریب کیا ہے لوگ اتنا دور ہوتے رہے، جتنا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بھاگتے رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کا اینڈ جو اللہ کی طرف ہونا ہے. بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک صالح، سارا کچھ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دوسرا یہ کسی ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کڑی عمر دی مک جانے، چابی کیا، چابی عمر دی مک جانی تے کڑی چل دی. حکیم، ڈاکٹر، محسنین اپنے بگانے سارے پاس ہوں، نہیں پتہ چلتا وہ کہاں گیا ہے. تو یہ سلسلہ ہے، جوڑ جوڑیا وہ کلا دیا کوڑیا، تیرے ہر شے اللہ تعالیٰ نے مرتے. جب رشتہ آتا ہے وہ روح لیکن چلا جاتا ہے، وہ بت کا بت ادھر پڑا رہتا ہے. ان سارے نقشوں کو ذہن میں رکھیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بڑے بڑے پہلوان، کتنے کھلاڑی دیکھیں کھیلتے ہوئے فوت ہو گئے، کتنے خطبات دیکھیں خطبے کے دوران فوت ہو گئے، کتنے نمازی دیکھیں وہ سجدے کو قیام کی حالت میں چلے گئے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی اللہ نے وعدے فرمائے ہیں سارے سچے ہیں.
لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ جوانی ہے، تندرستی ہے، فراوانی ہے، کاروبار ہے، اولاد بڑی نیک و تابع دار ہے۔ اس دور کے اندر جس کی اولاد نیک بھی ہو، تابع دار بھی ہو، میں سمجھتا ہوں بندہ جنت میں پھرتا ہے۔ اس دور کے اندر جس بندے کی اولاد نیک بھی ہو، نمازی ہو، مسلمان ہو، تابع دار ہو والدین کی، میں سمجھتا ہوں بڑی جنت ہے۔ تو ارشاد فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تو دھوکے بعد تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ مراد شیطان وہ چالیں چل کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ دھوکے دے کر مزین کر کے آپ کو لائن سے ہٹانا دے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، دشمن ہی اس کو رکھو۔ دشمن کو دشمن سمجھ کر مطاعت رویہ رکھو گے تو ٹھیک ہو جائے، اگر دشمن کے ساتھ تم دوستیاں لگاؤ گے تو ظاہر ہے تمہارا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے تاکہ آگ والے ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں، جلیں مرے اور ختم ہو جائیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار، رسولوں کا، جنت جہنم کا، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر، رسول پر، آخر پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل اچھے کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی اور اجر کبیر بھی، بڑا اجر بھی ہوگا۔ معافی مل جائے، اجر بڑا مل جائے، رہنے کے لیے جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے تو سارے انعامات آ جاتے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ موجیں موجیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ساری بات سمجھیں۔ بٹ صاحب ہمارے برائے بزرگ ہیں، نیک صالح آدمی ہیں، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے۔ عشرہ ذو الحجہ الحمدللہ یہ آ رہا ہے، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پرسوں تک ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے، منگل کو، ورنہ بدھ کو تو یقینی ہے۔ یہ عشرہ ذو الحجہ کا ہلال چاند چڑھنے سے پہلے رسول پاک کا فرمان ہے جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں وہ حجامتیں بنوا لیں، اپنے ناخن تشروا لیں، سارا سلسلہ انتظار کریں، پھر وہ عید پڑھنے کے بعد قربانی کریں، قربانی کے بعد حجامتیں بنوائیں۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ جس کو قربانی نہیں کر سکتا، صحیح حسن درجے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنی حجامت بنوا لے، اس کے اندر انتظار کرے، تو باقی جب نماز لوگ پڑھیں گے عید کی تو وہ بھی کرے، اس کو بھی اللہ اجر دے گا۔ یہ بھی مستند مسئلہ ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا 9 ذی الحجہ سے تو ضروری ہے، 9 ذی الحجہ سے فجر سے شروع کر لے، اور پلس آگے جو ہے 13 ذی الحجہ تک، عصر تک تکبیرات بازاروں میں، گلیوں میں، مساجد میں پڑھے۔ اگر وہ علی طول شروع ہو جائے پہلے چاند نظر آنے سے تو وہ بھی درست ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں تکبیرات پڑھے۔ سارے روزے رکھ سکتے ہیں 9 تک، اگر نہ رکھے تو 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھے، تقریباً 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اس کے اندر اجر ہے۔ نیکی کرنا، روزے رکھنا، معاف کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ کی بڑائیاں، تکبیرات بند کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ نعمت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ سارے اعمال بڑے پسند ہیں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا ہاں، وہ بندہ جو جہاد میں جاتا ہے اس کا نہ گھوڑا رہے، نہ مال رہے، نہ جان رہے، سب کچھ یہ شہید ہو جائے تو پھر وہ اس کے درجے بلند ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ اس کے اندر میرا خیال ہے نیکی، سخاوت، درگزری، معافی، تکبیرات، روزے، سارے کام، والدین کو راضی کرنا، ہمسایوں کو راضی کرنا، جس کے پیسے دینے، قرضہ ادا کرنا، ان تمام چیزوں پر غور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ باقی مسائل آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ، قربانی کس طرح کرنی ہے، ران کس طرح روسٹ کرانی ہے، کھال کہاں دینی ہے، اور یہ سر آپ کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے۔ ایک والی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک تبصرہ کیا تھا، کہنے لگے یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ قربانی کریں گے تو خون تو زمین چوس جائے گی، کھال کو ادارے والے لے جائیں گے، ران آپ روسٹ کر کے کھا جائیں گے، تو اللہ کو کیا ملا؟ کچھ اللہ واسطے بھی چڑھنا ہے۔
وہ کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو خلوص، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، صرف اللہ۔ یہ کیوں ایسے فرمایا ہے؟ مشرک عربی قربانیاں کرتے تھے، ویسے کر دے، قربانی کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ چسپاں کرتے، چپاتے، یعنی خون لگا دیتے دیواروں کو، اور گوشت ران کو ٹکڑا گوشت کا لا کے دیوار کے ساتھ رکھ دیتے۔ اس پر اللہ نے تبصرہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ تمہارے گوشتوں کی ہمیں ضرورت ہے، نہ خونوں کی ضرورت ہے، ہمیں تو تقوی کی پرہیزگاری سب سے، مجھے اللہ تو مانو، مشکل کشا تو مانو، مجھے راضی کرنے کے لیے وہ کام تو کرو جو سنت ابراہیم ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ ہمیں توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، تو فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے اللہ بنانے والا، یعنی ان کو پیغمبر، پیغام دینے والا بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ دو پروں والے فرشتے، ہاں وہ پروں والے فرشتے ہیں، دو والے بھی اور تین پروں والے بھی اور چار پروں والے بھی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ بڑھا دیتا ہے تخلیق میں جتنا وہ اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے یا دیتا ہے لوگوں کے لیے کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، جو اللہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے اس کے جو اللہ نے روکا ہے وہ چھوڑنے والا، کھولنے والا، عطا کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد جو اللہ نے روکا ہوا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کے انعامات و نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں۔ حل من خالق، کیا وہ خالق اور ہے غیر اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آپ کو آسمان و زمینوں سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی محترم صلی اللہ، اگر آپ کی وہ تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کی وہ دعوت توحید، دعوت رسالت کو نہیں مانتے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کتنے رسول آپ سے پہلے وہ بھی جھٹلائے گئے، یعنی دعوت کے اعتبار سے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے مقام لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز، مراد شیطان ہے، تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہاری دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، بس اس کو دشمن ہی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو، دعوت دیتا ہے تاکہ وہ آگ والے ہو جائیں، جہنمی بنیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی اور اجر کریم، اللہ بڑا اجر ہوگا۔ کچھ باتیں ایک دو میں نے عرض کرنی ہے، آپ کے شاید علم میں ہو، ادھر کرسی پر ایک بزرگ بیٹھتے تھے، ہمیں نام معلوم تو نام نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا صلاح الدین ان کا نام تھا، بہت پیارے بزرگ تھے، نائلہ چوک سے تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ پتہ چلا مجھے کہ حافظ صاحب نے نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے، اور کئی لوگوں نے بتایا ترجمہ کلاس کے ممبر تھے، لیکن معروف نہیں تھے اپنے ساتھیوں میں، لیکن بڑے پیارے، بڑی محبت والے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ یہاں بیٹھنے والے۔ اتفاق ایسے ہوا، چند دن پہلے ان کی اہلیہ فوت ہوئی، اور 2-3 دن کے بعد وہ فوت ہوئی۔ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اللہ ان دونوں کو اور باقی سب کو بھی جو فوت ہوئے، ہمارے کتنے ترجمہ کلاس کے ممبر، حاجی شریف صاحب ہیں اور اس کے علاوہ کتنے لوگ، اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ یادگار نام، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، پہلے ان کا بھائی بیمار تھا، وہ فوت ہوئے، پریشان ہیں، اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا کامل دے۔ یہ 2 کام ہم کرنے، پہلے سبق سن لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ۔